آج موجودہ حالات میں وطن عزیز پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے تمام افراد اس عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلتے ہوئے اثرات کی وجہ سے پریشان اور افراتفری کی حالت میں مبتلا ہیں، اور اس کرونا وائرس نے بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پریشانی اور افراتفری کے ان حالات میں تمام ممالک کی حکومتوں نے اپنے اپنے شہریوں کی حفاظت اور اس پھیلتی ہوئی بیماری کی روک تھام کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر جاری کی ہوئی ہیں کہ جن کو اپنا کر اس خطرناک وائرس سے بآسانی محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں بھی بعض لوگ حکومتی احتیاطی تدابیر کو مذاق قرار دیتے ہوئے سنی انسنی کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط روش ہے اور ہمارے دین اسلام کے بھی منافی رویہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس علاقے میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو اس علاقے کی طرف کوئی سفر نہ کرے، اور جو ایسے علاقے میں موجود ہو وہ وہیں ٹھہرا رہے، وہاں سے کوچ کر کے کسی اور علاقے کی طرف نہ جائے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا تو راستے میں جب سراغ نامی مقام پر پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سن کر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی ایسے علاقے کے بارے میں سنو کہ وہاں پر کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ پر وبا پھوٹ پڑے کہ تم وہاں موجود ہو تو تم وہاں سے فرار اختیار مت کرو۔ یہ سن کر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کی طرف نہیں گئے، بلکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا اور وہیں سے واپس آ گئے۔ اس لیے ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ حکومتی پالیسیوں اور احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط سے کام لیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور صبح و شام کے اذکار کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کریں، جو کہ ایک مسلمان مومن کا ہتھیار ہیں۔ جیسا کہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ ان کلمات کا اہتمام کرے گا، اس دنیا کی کوئی چیز نقصان اسے نہیں پہنچا سکتی، اور وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے کہ جس کے نام سے آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی ساتھ سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مریض کو کسی بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا دیکھو تو اس دعا کا بھی اہتمام کرو، جو کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کسی کو آزمائش میں مبتلا دیکھے تو اگر وہ ان کلمات کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو اس آزمائش سے محفوظ فرما لیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بھی کثرت سے تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن مجید کو بھی رب العزت نے شفا کہا ہے، اس لیے قرآن مجید کو اپنے شب و روز میں جگہ دی جائے تاکہ اللہ تعالی ہم پر راضی ہو جائے۔ آج وقت ہے کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر اور ذکر و اذکار کے اچھے طریقے سے اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے، ہمارے پیارے ملک وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس خطرناک بیماری کرونا وائرس سے نجات دلا کر محفوظ فرما دیں گے۔
لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم خوف و ہراس پھیلانے کی بجائے احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے اپنے روز و شب گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو، تمام مسلمانوں کو اس آفت و آزمائش سے محفوظ فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔